أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے. بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح. یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. تفسیر و تشریح. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی. گزشتہ آیت میں یتیموں کے مالوں کے متعلق احکام بیان فرمائے گئے تھے اور ان کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال میں خرد برد کرنا یا کسی طریقے سے ناجائز طور پر ان کے مال کو خرچ کرنا بڑا سخت گناہ ہے. مال کے علاوہ بعض امور اور بھی تھے جن میں یتامہ کا ضرر اور نقصان تھا. مثلا عرب میں جاہلیت میں دستور تھا کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھی اور جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی تھی یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو وہ اولیاء اس یتیم لڑکی کو اپنے ہی پاس روک لیتے تھے، اس طرح کہ خود ان سے نکاح کر لیتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے، اور جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ ولی ہی ان کا نگران کار اور سرپرست ہوتا تھا. اس طرح ایک ولی کے پاس 10 لڑکیاں جمع ہو جاتی تھی جس سے ان کی حق تلفی ہوتی تھی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم بیان فرمایا گیا. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی. اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ لوگ مال یتامہ کے بارے میں تو محتاط ہو گئے تھے مگر تکثیر نساء اور تعداد ازواج کے بارے میں بے توق تھے. چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کی کوئی روک ٹوک اور تعداد مقرر نہ تھی. ایک کے پاس 8 اور 10 عورتیں ہوا کرتی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد روایت میں ہے کہ ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے. اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے جا کر 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے 4 عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی. حضرت قیس بن حارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے کر علیحدہ ہو جاؤ. اسی طرح کے اور بھی واقعات احادیث میں مذکور ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ امت مسلمہ میں 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام اور قطعی ممنوع ہے. غرض ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا حیلہ اور بہانہ ناجائز ہے اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں.
چنانچہ اس آیت میں وہی مضمون بتایا گیا۔ اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان کے مہر کی بابت انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے پسند ہو نکاح کر لو، اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ایک مرد دو دو عورتوں سے نکاح کر لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایک مرد تین تین عورتوں سے نکاح کر لے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایک مرد چار چار عورتوں سے نکاح کر لے۔ بس اگر تم کو غالب احتمال اس کا ہو کہ کئی بیویاں کر کے عادل نہ رکھو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے تو پھر بس ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو۔ اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو جو لونڈی حسب قاعدہ شرعیہ تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکورہ میں یعنی ایک بیوی کے رکھنے یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں زیادتی اور بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، کیونکہ ایک بیوی کی صورت میں تعدد نہیں کہ جس میں برابری کرنا پڑے۔ دوسرے لونڈی یعنی کنیز کی صورت میں بیوی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں، مثلا مہر نہیں تو اندیشہ اور کم ہے۔ یہاں اس آیت میں پہلا حکم تو یہ ہوا کہ اگر تمہیں احتمال اور اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح بھی مت کرو، تو یہ حکم ممانعت کا محض احتمال اور اندیشے کی حالت میں ہے۔ اور اگر یقین ہو کہ انصاف نہ ہو سکے گا تب تو بدرج اولا یہ حکم ہوا کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کا خیال چھوڑ دو، اور دوسری حلال عورتیں بہت ہیں ان سے نکاح کر لیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہوا کہ اگر دوسری حلال آزاد عورتوں سے بھی نکاح کیا جائے تو بیک وقت 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زائد کی نہیں۔ اس طرح اسلام نے عام مسلمانوں پر تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ 4 تک جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح میں ہوں ان میں عدل و انصاف اور مساوات حقوق واجبہ کا قائم رکھنا واجب اور لازم ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ گویا تعلیم یہاں یہ دی گئی کہ جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب بیویوں کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک گناہ عظیم میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے جس سے باز رہنا چاہیے، اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ چوتھا حکم یہاں یہ دیا گیا کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو یا شرعی لونڈی سے گزارا کر لو جو تمہاری ملک میں ہو۔ شرعی غلامی باندی کے متعلق یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس مملوک باندی یا کنیز یا لونڈی کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ الغرض اس آیت اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ 4 عورتوں سے زائد ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ پھر اگر سب بیویوں میں نان نفقہ وغیرہ حقوق میں برابری اور عدل و انصاف نہ ہو سکنے کا غالب احتمال ہو تو پھر ایک سے زائد ممنوع کرنا منع ہوگا، اور وہ باین معنی ہے کہ یہ شخص گنہگار ہوگا، نکاح تو یقیناً ہو جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت مفید تنبیہ لکھی ہے کہ بعض ہوا پرستوں یعنی خواہش پرستوں نے دنیاوی غرض سے اس آیت کے مضمون میں تحریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت بالکل کثرت ازواج کی نفی کر رہی ہے، اس طرح سے کہ یہاں فرمایا کہ جب عدل نہ ہو سکے تو ایک پر اکتفا کر لو، اور اسی صورت میں آگے 19ویں رکوع میں دوسری جگہ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابر ہی رکھو۔ تو دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ایک سے زائد جائز نہیں، فقط یہ محض مغالطہ باطلہ ہے، کیونکہ دونوں آیتوں میں عدل جدا جدا معنوں میں ہے۔ اس آیت میں تو عدل فی الحقوق واجبہ مثلا نان نفقہ ہے اور یہ قدرت میں ہے، اور اسی کے اعتبار سے ایک یا زائد کے اختیار کرنے میں تفصیل فرمائی، اور دوسری آیت میں جہاں یہ فرمایا کہ تم سے سب بیویوں میں عدل کبھی نہ ہو سکے گا، وہاں عدل فی المحبہ ہے اور وہ عادتاً قدرت میں نہیں، اس لیے اس کی نفی فرمائی۔
بس ہوا پرست کے غلط دعوے سے اس کو اصلاً مس نہیں، بالکل دونوں آیتوں کے مجموعے سے حاصل یہ ہوا کہ عدل معاملہ چونکہ اختیاری ہے اس لیے واجب العمل ہے اور اس کی رعایت ضروری ہے، اور عدل محبت غیر اختیاری ہے اس لیے واجب نہیں اور باعث ملامت نہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے مسئلہ تعدد ازواج یعنی شریعت اسلامیہ میں 4 نکاح تک کرنے کی اجازت جو بعض کم فہم اور معاند اسلام خصوصاً مغربی اقوام اعتراض کرتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ سن لیجئے۔ اسلامی شریعت نہایت معتدل اور متوسط ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، نہ تو عیسائیوں کے راہبوں اور ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح ملنگ بننے کی اجازت دیتی ہے اور نہ صرف ایک عورت ہی پر قناعت کرنے کو لازم گردان دیتی ہے بلکہ حسب ضرورت و مصلحت 1 سے 4 تک کی اجازت دیتی ہے۔ اور یہ خوب سمجھ لیجیے کہ اسلام نے تعداد ازواج کو لازم اور واجب قرار نہیں دیا بلکہ شرط عدل و انصاف اس کی اجازت دی کہ 4 بیویوں تک کی ایک وقت میں نکاح کی اجازت ہے اور اس 4 کی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں۔ تاریخ عالم سے یہ ثابت ہے کہ اسلام سے پہلے ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا تقریباً تمام دنیا کے مذاہب میں رائج تھا اور جائز سمجھا جاتا تھا کہ حتیٰ کہ حضرات انبیاء اکرام بھی اس دستور سے مستثنی نہ تھے۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی۔ انبیاء سابقین میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی 20 بیویاں تھیں۔ کسی روایت میں بیویوں کی تعداد 60، کسی میں 70، کسی میں 90 اور کسی میں 99 تک بیان کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 100 بیویاں تھیں اور توریت و انجیل و دیگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد ازواج کا ذکر ہے اور کہیں اس کی ممانعات کا ادنا اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔ صرف حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، تو ان حضرات کے فعل کو اگر استدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی بھی ممنوع ہونی چاہیے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نزول کے بعد نکاح فرمائیں گے اور آپ کے اولاد بھی ہوگی۔ الغرض یہود و نصارہ کو مذہبی حیثیت سے تعدد ازواج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا حکم کسی مذہب اور ملت میں نہیں، نہ ہندوؤں کے شاستروں میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ کرشن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10-10، 13-13، 27-27 بیویوں کو ایک وقت جمع کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے دنیا کے ہر ملک اور خطے میں رائج تھی اور کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام آیا تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول تو حرص میں نکاح کر لیتے مگر پھر ان کے حقوق پوری طرح ادا نہ کر سکتے تھے اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ پھر عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا، جس سے دلبستگی ہوئی اس کو نوازا گیا، جس سے رخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں کی۔ اسلام نے عام معاشرے کے ظلم عظیم کو روکا، تعدد ازواج پر پابندی لگائی اور بیک وقت 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح میں ہوں ان میں عدل و مساوات حقوق کا نہایت تاکیدی حکم دیا اور اس کے خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی۔ تو بتائیے کہ کسی مذہب والے کا یہ کیا منہ ہے کہ اسلام کے اس قانون پر اعتراض کر سکے؟ دور حاضر میں جب سے یہ رواج یورپ میں صرف ایک بیوی رکھنے کا چلا تو اس کا نتیجہ مغربی قوموں میں زناکاری کی کثرت میں برآمد ہوا۔ جن قوموں میں تعداد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے۔ تو یہ کون سی عقل کی بات ہوئی کہ تعدد ازواج پر تو پابندی رہے اور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے زنا کرتا رہے اس کی اجازت ملے۔ افسوس صد افسوس، اہل مغرب اسلام کے فطری قانون تعدد ازواج پر تو عیش پسندی اور نفس پروری کا الزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات
اور بلا نکاح کے آشنائی کو تہذیب سمجھیں۔ زنا جو کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام اور تمام حکماء اور عقلاء کی نظروں میں قبیح رہا، مغرب کے مدعیان تہذیب کو اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ جہاں کی آبادی 50% کی حرامی اور غیر ثابت النسب ہے، اور تعدد ازواج جو کہ تمام انبیاء و مرسلین اور حکماء اور عقلاء کے نزدیک جائز اور مستحسن رہا، وہ ان کو مذموم اور قبیح نظر آتا ہے، مگر قانون فطرت ہمیشہ بالآخر غالب آ کر رہتا ہے۔ اب اسی یورپ کے اہل بصیرت اور حکماء خود اس تعدد ازواج کو رواج دینے کے حق میں ہیں۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہیں، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے، ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج سے پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ امریکہ جس کو مغربی دنیا کی اصطلاح میں بڑا ترقی یافتہ اور مہذب ملک کہا جاتا ہے، اس نام نہاد مہذب قوم کی حالت خود ان کی اپنی زبانی آپ سنیں تو تعجب کی انتہا نہ رہے۔ صرف اس ملک اور قوم میں زنا کے متعلق جو اعداد و شمار امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے اپنی اگست 1972 کی رپورٹ میں شائع کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ لکھا ہے کہ ہر 13 منٹ کے بعد کسی ایک امریکی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا ہے۔ اس سال زنا بالجبر کی 42,000 وارداتیں ہوں گی۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% اور پچھلے 5 سال کے مقابلے میں 64% زائد ہے، اور یہ مضمون 1972 کا ہے۔ یہ حال ہے وحشت اور درندگی کا، اسلامی قانون اور تعدد ازواج پر اعتراض کرنے والوں کا۔ الحاصل اس آج کی آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم دیا گیا کہ اگر اس میں تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کے خیال کو چھوڑ دو، اور دوسرے حلال عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، جس کی اجازت تمہیں 4 تک کی دی جاتی ہے، بشرطے کہ عدل و انصاف اور 4 کی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں۔ اب چونکہ یہاں عورتوں سے نکاح کا ذکر ہوا اور مہر نکاح کے لوازم میں سے ہے، اس لیے آگے بیویوں کے مہر کی ادائیگی کے متعلق احکام بیان فرمائے گئے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سچی وقعت اور عظمت نصیب فرمائے، اور اس دین کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کے قوانین و احکام کے مطابق ہم کو ظاہراً و باطناً اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، آپ کے اس پسندیدہ دین اسلام کے اتباع میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہودیت اور نصرانیت کا اتباع ہم میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اصلاح کے غیب سے صورتیں ظاہر فرما، اور ہم کو دین اسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرما، اور اس کے اتباع کی توفیق کامل نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب